پاکستانی پارلیمنٹ کے 70 سال مکمل ہونے کے حوالے سے کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں مریم اورنگزیب خطاب کر رہی ہیں۔ چیزوں سے ضرور آپ لوگ پہچان تو لیں گے، لیکن ان کے مقاصد کیا تھے، وہ کیوں لینڈ مارکس ہیں، وہ چیزیں ہم لوگوں کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی۔ اور وہ کیوں نہیں آئی، اس کی پہلی وجہ جو میں یہاں کہنا بھی چاہتی ہوں کہ ہمارے نصاب سے، ہمارے کریکولم میں اس کی ایبسنس اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ 2015 میں پہلی دفعہ پاکستان کے اندر یونیورسٹیز کے لیول پہ نصاب میں پارلیمنٹ کو انکلوڈ کیا گیا 68 ایئرز کے بعد۔ پارلیمنٹ کے اوپر تنقید، بڑی اچھی بات کی طاہر خلیل صاحب نے کہ جو میڈیا ہے اس کا جو رول ہے کہ واقعے کو اس کے اصل جزیات کے ساتھ ایکسپلین کیا جائے، لیکن اس چکر میں پچھلے 5 سے 10 سال میں کہوں گی ایک جو ریٹنگ کی دوڑ ہے ہر لیول کے اوپر، نہ صرف میڈیا کے لیول کے اوپر بلکہ ہر لیول کے اوپر، اس میں سیاسی جماعتوں کی بھی میں بات کر رہی ہوں، ہم سب اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، لیکن جو پارلیمان ہے، جو پارلیمنٹ ہے، وہ ہے کیا؟ اگر میں یہاں کسی سے بھی سوال کروں گی کہ پارلیمنٹ کے فنکشنز کیا ہیں، کوئی بھی تین فیڈریشن کے حصے ہیں، پارلیمنٹ کرتی کیا ہے، پارلیمنٹ کا رول کیا ہے، اور پارلیمنٹ ان 3 حصوں میں کہاں فال کرتی ہے، تو مجھے یقین ہے کہ 90% لوگ جو ہیں وہ اس کا جواب نہیں دے سکیں گے جو اسٹوڈنٹس ہیں یہاں بیٹھے ہوئے۔ لیکن یہ سوالات ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پوچھنے چاہیے کہ پارلیمنٹ کیا ہے، اور پاکستان کے اندر جو جمہوری تسلسل ہے وہ کتنا رہا، اس کا تسلسل کا دورانیہ کتنا رہا، اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پاکستان 18 وزیر اعظم جو گزرے ہیں پاکستان کی تاریخ میں پچھلے 70 سال میں، وہ 18 وزیر اعظم میں سے کوئی ایک بھی وزیر اعظم اپنا مینڈیٹ، جو کہ 5 سال کا دورانیہ ہوتا ہے، مقررہ مدت ہے، جو آئین پاکستان کا کانسٹیٹیوشن 1973، جو میرے خیال میں نے وہ بھی رکھا تھا یہاں کہ میں اسٹوڈنٹس کیونکہ یہاں موجود ہیں، وہ یہ ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پہلا پریزیڈنشل ایڈریس کیا تھا تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آئین جو بنے گا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی بہت سی تقاریر میں یہ کہا کہ آئین کو پڑھیں۔ آئین کو جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، کانسٹیٹیوشن سے جب تک ہم دور رہیں گے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے ارد گرد، چاہے وہ سیاسی منظر ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ سے باہر ہو، وہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہوگی جب تک وہ ڈیبیٹ سٹیم نہیں ہوگی کانسٹیٹیوشن سے۔ اور جو آج ہم رہے ہیں یہاں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی بات کر رہے ہیں، ہم ویژن 2025 کی بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس کی، وہ سب کچھ پاکستان کے اندر اس کانسٹیٹیوشن سے ڈرائیو ہوتا ہے۔ چیپٹر 1 اگر آپ دیکھیں، میں نے یہاں آپ لوگوں کے لیے رکھا بھی تھا کہ اگر آپ چیپٹر 1 دیکھیں فنڈامنٹل رائٹس کا، تو اس میں آرٹیکل 8 سے لے کر آرٹیکل 28 تک، اور پرنسپلز آف پالیسی کے اندر آرٹیکل 29 سے 40 تک صرف فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہوتی ہے اور ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے۔ اور اس سارے کو اگر آپ میپ کریں، جو UN کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں یا ملینیم ڈیولپمنٹ گولز ہیں، وہ سب کچھ اسی کی ایلیبوریشن ہے، اسی کے ٹارگٹس ہیں اور اسی کے گولز ہیں۔ لیکن بات تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ ادارہ جو لوگوں کی ول کے ساتھ کام کرتا ہے اس کی پروٹیکشن نہیں ہوگی۔ اگر آپ سے میں یہ سوال کروں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ 18 وزیر اعظم جو کہ پاکستان کے لوگ ان کو ووٹ دے کر مینڈیٹ دیتے ہیں آئین کے مطابق مقررہ مدت پوری کرنے کی، ایک بھی، کوئی اچھے ہوں گے، کوئی تھوڑا سا مسئلہ ہوگا، کچھ پرابلم ہو گئی ہوگی، لیکن ایک بھی وزیر اعظم اپنی مقررہ مدت پوری نہیں کرتا۔ 14 ٹوٹل اسمبلیز اس وقت تک بنی، جس کے اندر 5 اسمبلیز جو ہیں وہ پری میچور ڈیزالو کر دی جاتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں۔ اور 4 اسمبلیز جو ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ کس کی نظر ہوتے ہیں، مارشل لاء پاکستان میں لگتا ہے۔ اس کے بعد ایک اسمبلی جو ہے وہ ہائیبرڈ ہوتی ہے، جو کہ ملی جلی گفتگو وہاں ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ تمام وہ سوالات ہیں جو آج
ایک ڈائلاگ کے ذریعے, ایک گرینڈ ڈیبیٹ کے ذریعے, ایک گرینڈ ڈائلاگ جس میں سول سوسائٹی, اسٹوڈنٹس, یوتھ, نوجوان نسل, پولیٹیشنز, سارے اداروں کو وہ اس ڈائلاگ میں حصہ لینا ہوگا. اور ایک اور جو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پروٹیکشن آف دا ول آف پیپل کیسے انشور ہوگی. تنقید تو بہت ہوتی ہے, سیاستدانوں پہ بہت تنقید ہوتی ہے, ہم خود کرتے ہیں, ہم بھی اس کا حصہ ہیں اس پورے سیاسی منظر نامے کا. کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو تنقید نہ کرے, لیکن تنقید میں اور اختلاف رائے میں فرق کو سمجھنا ہوگا. جو جمہوریت ہے اسی میں آپ رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں. جو دوسرے ادوار پاکستان میں گزرے اس میں اخبارات جو تھیں وہ خالی چھپتی تھیں, ایمٹی پیجز ہوتے تھے. اور یہ میں ظفر اللہ صاحب کو کہوں گی کہ وہ ضرور سرکولیٹ کریں کتنا عرصہ پاکستان کے اندر اخبارات جو تھیں وہ خالی صفحات پر چھپتی رہیں اور اخبارات کے ڈفرینٹ سیکشنز بھی خالی چھپتے رہے. کیوں؟ ہم بات کرتے ہیں کہ جب تنقید ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اوپر, سیاستدانوں کے اوپر, سیاسی منظر کے اوپر, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان میں کون سا ادارہ فنڈامنٹل رائٹس اور ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے قانون سازی کرتا ہے, اور پاکستان کے اندر کون سا ایسا قانون ہے جو فنڈامنٹل رائٹس اور ہیومن رائٹس کو انشور کرنے کے لیے موجود نہیں ہے. لیکن اس میں تمام اداروں کو ان لاز کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہوگا. تمام اداروں کو آئین اور قانون کی پاسداری کرنی ہوگی. جو فیڈریشن یونٹس ہیں, جو فیڈریٹنگ, اس میں ایگزیکٹو جو کہ گورنمنٹ ہوتی ہے, اس کے بعد جوڈیشری اور اس کے بعد پارلیمان. اور پارلیمان جو ہے وہ سوورن باڈی ہے. یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ 2 کام ہوں گے پارلیمنٹ کے, ایک کانسٹیٹیوشن کو فریم کرنا اور دوسرا یہ ذمہ داری ہوگی پارلیمنٹ کی کہ وہ سوورن باڈی کی طرح فنکشن کرے. اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے تمام ادارے اپنا آئینی کردار ادا کریں گے. اگر پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے تمام لوگ تمام اداروں کی عزت کرتے ہیں, آئین کے مطابق احترام کرتے ہیں اور ان کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں, اس طرح اب پاکستان کے اندر تمام آئینی اداروں کو پارلیمان کی عزت کرنی ہوگی, کیونکہ پارلیمنٹ وہ واحد ادارہ ہے جو پاکستان کے اندر عوام کے ووٹ سے, عوام کے ول سے نمائندگی کرتا ہے 20 سے 21 سے 22 کروڑ عوام کی پاکستان کے اندر. اگر پاکستان کے اندر پارلیمنٹ محفوظ نہیں ہوگی, جو ہم نے دیکھا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یا پاکستان کی ہسٹری میں کہ ہمیشہ انسیکیور جو ادارہ رہا وہ پارلیمنٹ ہی رہی, کیونکہ اس انسیکیورٹی کی جو وجوہات ہیں وہ کبھی مارشل لاء کی نظر ہوئی پارلیمنٹ. آپ لوگ تو ابھی چھوٹے ہیں, جب 2000 میں 1999 میں جو ایک دفعہ پھر پارلیمنٹ کے اوپر شب خون مارا گیا, اور اس کے بعد یہ جو تمام میں ڈیبیٹ کا جو کانٹیکسٹ آپ لوگوں کو دے رہی ہوں, ہم بات کرتے ہیں ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کی, ہم بات کرتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ضرور انشور ہونے چاہیے, جی پاکستان کو اپنا ٹارگٹ ضرور پورا کرنا چاہیے. لیکن جب 1999 میں مارشل لاء لگا پاکستان میں اور 2000 میں ملینیم ڈیولپمنٹ گولز آئے, تو 9 سال 2009 میں دوبارہ الیکشن ہوئے, تو 9 سال پاکستان میں مارشل لاء رہا, اور اس سے پہلے جو پارلیمنٹ بنی. کیا ہوا ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کا؟ اس کی آپ نے, یہ علی توقیر شیخ صاحب بیٹھے ہیں, لیڈ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو, کیا پرفارمنس کی پاکستان نے, کیا ترقی ہوئی ان 9 سالوں میں؟ کون سا وہ ایک بھی انفراسٹرکچر, اگر آپ اس کو فزیکل انفراسٹرکچر کہہ دیں, ایجوکیشن, ہیلتھ, کوئی بھی کسی قسم کا بھی آپ کوئی بھی ٹاپک لیں, مجھے بتائیں ان 9 سالوں میں کون سا ایسا اہداف تھا, کون سا ایسا ٹارگٹ اور گول پاکستان نے ہیومن رائٹس اور فنڈامنٹل رائٹس اور ڈیولپمنٹ ٹارگٹس کے اوپر اچیو کیا؟ وی آر لیگنگ بیہائنڈ پورلی
on the map of the world. ہم 2 سب ٹارگیٹس اچیو کر سکے, اس کا بھی ہم خمیازہ آج بھگت رہے ہیں. ایک وہ انوائرمنٹل فرینڈلی CNG کٹس کا, وہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس سے کیا پرابلمز ہوئیں بعد میں, اور ایک ہم نے واٹر اینڈ سینیٹیشن کا سب ٹارگیٹ ہم نے اچیو کیا. اور اگر آپ میپ کریں, یہ اسٹوڈنٹ باڈیز یہاں بیٹھی ہیں, ٹیچرز بیٹھی ہیں, کہ وہ تمام جو ادوار ہیں جس میں پاکستان کے اندر جمہوریت رہی, اور جب جب پاکستان کے اندر ڈکٹیٹرشپ رہی, اور جب جب پاکستان کے اندر ہائیبرڈ سسٹم رہا, اور اس کو کمپیئر کریں کہ جب جب پاکستان جمہوریت رہی, اور پرفارمنس کے انڈیکیٹرز کو ایویلیویٹ کریں. یہ سوال میں آپ پہ چھوڑتی ہوں, آپ ضرور اس کا کمپیریزن ڈرا کریں, جواب آپ کو خود ملے گا. اور اس جواب کا فنڈامنٹل جو اس کا آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب جب لوگوں کو, پاکستان کے لوگوں کو نمائندگی کا حق حاصل ہوگا, جب جب پاکستان کے لوگ پارلیمنٹ کے اندر پریزنٹ ہوں گے, صرف اسی وقت پاکستان کے اندر پاکستان کے لوگوں کی بات ہوگی. اور اس میں میں یہ بات نہیں کر رہی, اس کا میں مثال آپ کو ضرور دوں گی کہ 18ویں ترمیم ہوئی 2010 میں کانسٹیٹیوشن کے اندر, اور اس میں جو چینجز کی گئی دوبارہ, اس کے اندر ایڈیشن بھی جو فنڈامنٹل رائٹس, پرنسپلز آف پالیسی, ہیومن رائٹس ہیں, اس میں بھی ایک جمہوری حکومت نے ایڈیشن کی اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر تھرو 18th امینڈمنٹ, اور جس کے اندر رائٹ ٹو انفارمیشن, جس کے اندر رائٹ ٹو ایجوکیشن, جس کے اندر رائٹ ٹو ڈیو پروسیس, جس کے اندر رائٹ ٹو فیئر ٹرائل. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ایک دفعہ پھر پاکستان کے اندر پارلیمنٹ ہی نے انشور کی کہ وہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنے, اور اس کے اندر ایولیوشن ہو, اور اس کے اندر ایڈیشن ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پچھلے 4 سال کی میں صرف بات کروں گی, اس سے پہلے جو جمہوری دور رہا, آن ایوریج یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آن ایوریج جو وزیر اعظم جن کو مینڈیٹ ملا پاکستان کے اندر پاکستان کے لوگوں کے ووٹ سے, ان کو آن ایوریج صرف 1.5-2 سال کام کرنے دیا گیا پاکستان کے اندر. اور آپ یہ فگرز فیکٹ چیک بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلے صرف 4 سال کی بات کرتے ہیں, جو میرا خیال ہے آپ کی ریسنٹ میموری کا حصہ بھی ہوگا. پاکستان کے اندر 70 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ جو انرجی کے پروجیکٹس, کیونکہ 2013 میں یہ ملک اندھیروں میں ڈوب رہا تھا, 17-18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی, اور آج جو وعدہ پاکستان مسلم لیگ نون فارمر پرائم منسٹر محمد نواز شریف نے اس قوم کے ساتھ کیا تھا کہ 2018 میں پاکستان کے اندر 0 لوڈ شیڈنگ ہوگی, یہ صرف بات نہیں کی تھی, یہ صرف پالیسی نہیں بنائی تھی, اس کو عملی طور پر کر کے دکھایا. پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے ریکارڈ بنایا ہے گینیز ورلڈ بک آف ریکارڈ میں بھکی پاور پروجیکٹ, جو اپنی مقررہ مدت سے 6 مہینے پہلے, 6 مہینے کے اندر جو مقررہ مدت تھی اس سے پہلے وہ مکمل ہوا, اور یہ فاسٹسٹ انرجی پروجیکٹ آف دا ورلڈ ہے. اور اس کے علاوہ بھی یہ خالی یہ نہیں ہوتا کہ بتی نہیں آ رہی اور بتی آ رہی ہے, اس کے درمیان کا جو حصہ ہے کہ کیا اس کے لیے پالیسی بنتی ہے, اس کے لیے جو بجٹ ایلوکیٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس بجٹ ایلوکیشن کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, اور پھر پروجیکٹ لگنا شروع ہوتا ہے, اور پھر پروجیکٹس جو ہوتے ہیں وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ ٹرانسمٹ کرتے ہیں انرجی کو, اور پھر ٹرانسمیشن لائنز ہوتی ہیں. اتنا زیادہ جو ایک پورا ایک پروجیکٹ سائیکل ہوتا ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. اور وہ نہ صرف اناؤنس ہوا, نہ صرف بنا, نہ صرف کمپلیٹ ہوا, بلکہ وہ آج پاکستان کے اندر وہ تمام پروجیکٹس بجلی پیدا کر رہے ہیں اور بجلی پہنچائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ پہلی دفعہ پاکستان کے اندر ایجوکیشن, جو اسلام آباد ICT اسکول جہاں فیڈرل گورنمنٹ تھی, وہاں فارمر پرائم منسٹر محمد نواز شریف صاحب کی جو پالیسی تھی, ان کو فزیکل, کوالٹیٹیو, کوانٹیٹیو, اور پہلی دفعہ GIS بیسڈ بچیوں کے لیے, بچیوں کو اسکول سے گھروں تک اور گھروں سے اسکول تک, اور جو اسکول کی کوالٹی آف ایجوکیشن ان کو بڑھانے کے لیے, اور جو
ایک اور ایڈیشن ہوئی کانسٹیٹیوشن کے اندر کہ فری ایجوکیشن کی گئی، وہ بھی ایک جمہوری دور میں ہی ہوا کہ تعلیم کو مفت کر دیا گیا پورے پاکستان کے اندر، کہ ہر بچے کو تعلیم جو ہے وہ فری اور کمپلسری کر دی گئی کانسٹیٹیوشن کے اندر۔ اس کے بعد جو اگر آپ دیکھیں کہ سی پیک، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، اور وہ جو آپ لوگ اس لائن میں بیٹھے ہیں ٹائز لگا کے، یہ آپ لوگوں کا پروجیکٹ ہے۔ جس وقت سی پیک نے کمپلیٹ ہونا ہے، اس کی جتنی ثمرات ہیں وہ آپ لوگوں کو ملنے ہیں، اور آپ لوگوں کو یہ چاہیے، یہ آپ لوگوں کی انفرادی ذمہ داری ہے کہ جو پاکستان کی نوجوان نسل ہے وہ سمجھے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے کیا۔ وہ خالی CPEC نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر امپلائمنٹ ہے، ڈیولپمنٹ ہے، انرجی ہے، یہاں تک کہ اس کو انٹر لنک کیا گیا ہے اس لیول کے اوپر کہ جو پاکستان کی نیشنل ہیریٹیج ہے، جو کلچر ہے، جو ہمارا لٹریچر ہے، اس ساری کی انٹر لنکیجز اور کوارڈینیشن دوسرے ممالک کے ساتھ، اس خطے کے ساتھ اس کو جوڑی گئی ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا 2013 میں کیا تھا؟ اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں، آپ مجھے بتائیں کیا تھا مسئلہ سب سے بڑا 2013 میں؟ لوڈ شیڈنگ۔ دوسرا کرپشن۔ تیسرا ٹیررزم۔ 2013 میں پاکستان کے اندر سالانہ جو بوم بلاسٹ ہوتے تھے، ٹیررسٹ اٹیکس ہوتے تھے، وہ 2400 سے 2500 تھے، اور آج جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں الحمدللہ بہت سفر ابھی باقی ہے، لیکن اس وقت کے جو سٹیٹسٹکس ہیں سرکاری نہیں بلکہ انٹرنیشنل سٹیٹسٹکس جو ہیں پاکستان کے اندر، دہشت گردی کے جو واقعات پاکستان میں اس وقت ہو رہے ہیں وہ لگ بھگ 154 ہیں۔ This is 92% reduction in terrorism in Pakistan in last 4 years۔ جس کے اندر میں خراج تحسین پیش کروں گی ان تمام اداروں کو جنہوں نے فارمر پرائم منسٹر محمد نواز شریف کے ویژن کے مطابق اس بہت ہی مشکل سفر کو ہم مکمل کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کی جنگ جس طرح فور فرنٹ پہ افواج پاکستان، ضرب عضب، اور اس وقت رد الفساد، اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز جس میں پاکستان کی پولیس شامل ہے، تمام صوبائی حکومتیں، چیف منسٹر، سارے جو صوبائی حکومتوں کے ہیں انہوں نے اپنا اس میں حصہ ڈالا ہے، اور بہت نیشنل ایکشن پلان کو کرٹیسائز کیا گیا، اس کے اوپر تنقید کی گئی جب ایک اندھوناک واقعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا پشاور میں۔ اس کے بعد تنقید کے بعد یہ احساس ہوا لگ بھگ 6 مہینے کے بعد کہ یہ صوبائی ذمہ داری ہے لا اینڈ آرڈر آفٹر دی 18th امینڈمنٹ، اور جب صوبوں نے اس کے اندر حصہ ڈالنا شروع کیا تو وفاق کو اس میں تقویت ملی، اور آپ نے اس کے نتائج دیکھے کہ پاکستان کے اندر پچھلے 4 سال میں 52% کمی آئی ہے دہشت گردی کے اندر۔ اس کے بعد اگر آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پڑھیں تو کرپشن کا جو آپ نے بات کی کہ کرپشن بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا، اس کے اندر جو انڈیکیٹرز ہیں کرپشن کے پاکستان کے اندر، وہ پاکستان کی تاریخ میں 18 سال کے بعد 18% اس کے اندر بھی کمی آئی ہے، اور 18%۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ ابھی ٹرائل ہو رہا تھا پاکستان کے اندر، یہ بھی ایک تاریخ اور روایت رکھی گئی ہے جمہوری حکومت کے اندر ہی کہ اکاؤنٹیبلٹی سے موجودہ وزیر اعظم کو بھی استثناء حاصل نہیں ہے۔ یہ وہ روایت ہے، یہ پاکستان کے اندر وہ مائل سٹون اچیو ہوا ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی جہاں جہاں ڈیموکریسیز ہیں، کہ موجودہ وزیر اعظم نے خود لیٹر لکھ کر سپریم کورٹ کو جب پیناما لیکس آئیں تو فارمر پرائم منسٹر محمد نواز شریف نے کہا کہ اس کا پورا احتساب ہونا چاہیے، اور وہ احتساب لمٹ نہیں ہوا صرف ان کی ذات تک بلکہ وہ 3 نسلوں تک گیا، اور 3 نسلوں کے احتساب کے بعد آپ نے دیکھا کہ اراؤنڈ 14-15 منتھس کی جو پوری کارروائی تھی، اس کے بعد وہ فارمر پرائم منسٹر محمد نواز شریف جو 1 دفعہ فائنانس منسٹر رہے، 2 دفعہ چیف منسٹر رہے، اور 3 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے، ایک بھی کیس کرپشن کا، ایک بھی ایلیگیشن کرپشن کا، ایک بھی الزام کرپشن کا ثابت نہیں ہوا آفٹر دی سپریم کورٹ ججمنٹ۔ یہ ہے
اور یہ بات میں آپ کو بالکل آپ مت سمجھے گا کہ میں آپ کو کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے بتا رہی ہوں. آپ کے سامنے سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. پچھلے 4 سال حکومت میں اربوں خربوں کے پروجیکٹ سائن ہوئے, کمپلیٹ ہوئے, ڈیولپ ہوئے اور اس وقت امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. ایک بھی پیسے کی کرپشن کا ذکر تک کسی رپورٹ میں, کسی فیصلے میں اور کسی بھی چیز کے اندر ہائی لائٹ نہیں ہوا. ہاں, الزامات ضرور لگتے رہے اور آج تک لگ رہے ہیں. نئے وزیر اعظم کے اوپر بھی لگے LNG سے ریلیٹڈ. ایک بھی, بلکہ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں سے ہے جس میں چیپسٹ LNG جو ہے وہ انشور کی جا رہی ہے. تو اب یہ بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ جو الزامات ہیں اور جو حقیقت ہے اس میں فرق الزام لگانے والے کو بھی سمجھنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ ضرور کہوں گی کہ پاکستان کے اندر جب تک پاکستان کے لوگوں کے ووٹ کی عزت, پاکستان کے لوگوں کے مینڈیٹ کی پروٹیکشن اور جب تک پاکستان کے اندر جمہوریت کا تسلسل ایوالو نہیں ہوگا, اس کو تقویت نہیں ملے گی, پاکستان کبھی بھی, اور یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہی ہوں, کسی قسم کا انٹرنیشنل, چاہے وہ SDGs ہو, چاہے وہ MDGs ہو اور چاہے وہ کوئی بھی فریم ورک, انٹرنیشنل ویژن 2025 ہمارا اپنا فریم ورک ہو, جب تک پارٹیسپیشن آف پیپل پالیسی کے اندر انکلوڈ نہیں ہوگی, جو آسیہ ناصر صاحبہ کہہ رہی تھیں, انکلوژن جس میں مائنورٹیز, میں ان کو بھی مائنورٹی ڈے ہے اور ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کروں گی, کیونکہ جس طرح میں بھی ان کو مائنورٹی نہیں کہنا چاہتی آسیہ صاحبہ, لیکن نارمن کلیچرز ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں وہ ہماری طرح ایکول پاکستانیز ہیں. اور جو رول ان کا رہا ہے, اسپیشلی جو رول ان کا رہا ہے ہیومن رائٹس, میڈیسن اور ان تمام ایجوکیشن, ہمارے ملک میں ایک وقت کے کانوینٹ سکولز اور ابھی بھی جو کانوینٹ سکولز کا وقار ہے اور جو تعلیم کو فروغ دینے کے لیے ان لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا, جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے, آئی تھنک وہ ہم سب کو اس چیز کا معلوم ہونی چاہیے. لیکن جب تک پاکستان کے اندر پاکستان کے لوگوں کی ول کو پروٹیکٹ نہیں کیا جائے گا, جو مینڈیٹ پاکستان کے لوگ وزیر اعظم کو دیتے ہیں, پارلیمنٹ کو دیتے ہیں, ایگزیکٹو کو دیتے ہیں, اس کی رسپیکٹ لازم ہے کہ ہر آدمی, ہر شخص, ہر ادارہ کرے. اور جب تک نہیں ہوگا پاکستان کے اندر اسی طرح جو ایک انسیکیورٹی اور جو ایک ایسا ڈائلاگ ہے کہ یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, لیکن یہ نہیں ہوا اور وہ نہیں ہوا, ایسا کیوں نہیں ہوا, یہ ان سوالات کا جواب ڈھونڈنے کا وقت آ چکا ہے. اور انشاءاللہ بہت جلد ہم اس ڈیبیٹ میں, آپ نے دیکھا ہے کہ فارمر پرائم منسٹر آلریڈی یہ ڈیبیٹ شروع کر چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر کس طرح لوگوں کے مینڈیٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے اور لوگوں کی ول کو پروٹیکٹ کیا جائے. 16 جو بات کرتا ہے پارٹیسپیشن کی, پارٹیسپیٹنگ انکلوسیو پالیسیز کی, کیونکہ میرا ٹاپک یہ تھا, تو میں اس میں بھی یہی کہوں گی کہ اس کے اندر پارٹیسپیشن آف پیپل جب تک ان کو انشور نہیں کیا جائے گا, تب تک پاکستان کے اندر ہر ویژن, پاکستان کے اندر ہر فریم ورک, چاہے وہ انٹرنیشنل ہو, ہر وہ معاہدہ جو ہم نے دوسری حکومتوں کے ساتھ کیا ہوا ہے, وہ کبھی بھی اپنا جو اس کے اصل جزیات ہیں اس میں وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو ضرور یہ کہوں گی آخر میں, جیسے میں نے پہلے کہا, کہ آپ ضرور چاہے 1 پیج پڑھیں, چاہے 1.5 پیج پڑھیں, لیکن پاکستان کے آئین کو پڑھنا شروع کر دیں. کیونکہ جب تک ہمیں پاکستان کے آئین کے اصل فنڈامنٹلز کے بارے میں آگاہی حاصل نہیں ہوگی, نہ آپ اپنا حق کلیم کر سکتے ہیں, نہ ہم ایز پالیسی میکرز آپ کو وہ حق دے سکتے ہیں. اس لیے انشور کریں, آپ لوگ کے ویب سائٹس پہ, جو پارلیمنٹ کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بھی موجود ہے کانسٹیٹیوشن کی جو آن لائن کاپی ہے, اور اس کے علاوہ جو پپس کی ویب سائٹ ہے شاید اس کے اوپر بھی موجود ہے. ایک چیز میں ضرور کہوں گی, آپ دیکھ رہے ہیں وزیر مملکت مریم اورنگزیب کانفرنس سے خطاب کر رہی تھی اور